نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه شكرا يا رباه يمحو عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهداه ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه شكرا يا رباه يا رب فكافئ من أنشأ للتحفيظ صروح. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کے سلام کا جواب میں نے دے دیا ہے. جزاک اللہ خیرن آپ سب کے آنے کا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اسلام کی نعمت پر قائم دائم رکھے اور اسلام کی نعمت پر اور اسلام ہی کے الفاظ اور کلمے پر موت نصیب فرمائے. اپنی آج کی کلاس لیکچر نمبر 4 اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وانقذتنا وفرجت عنا. لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالقرآن وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْإِسْلَامِ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الناس کی ان ڈیپتھ سٹڈی الحمدللہ ہم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اپنی حفاظت کے لیے یہ سورت عطا کی ہے. ہم نے دیکھا کہ اس کی پہلی تینوں آیات کے اندر بہت ہی شاندار انداز میں توحید کو بیان کیا گیا ہے، یعنی اللہ کون ہے اور اس کا کیا پاور اور کیا اس کی مائٹ ہے کہ انسان جو اس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے حفاظت کے لیے. تو ایک کامل آپ کو کمپریہنسو کانسیپٹ توحید کا پہلی 3 آیات میں ملتا ہے. اللہ رب ہے، اللہ ملک ہے، اللہ الہ ہے. قل اعوذ برب الناس. آپ کہیے کہ میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب ہے. ملک الناس جو سب لوگوں کا بادشاہ ہے. الہ الناس جو سب لوگوں کا معبود ہے، جو سب لوگوں کا رب ہے، خدا ہے. اور الحمدللہ ہم نے اس کانسیپٹ کو کل کافی تفصیل کے ساتھ سمجھ لیا. جس نے اللہ کو اللہ کا مقام دے دیا وہ کبھی بھی اللہ کے حق میں ڈنڈی نہیں مارتا، یعنی اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت بھی کرتا ہے. اسی لیے اسلام میں عبادت کا بہت کمپریہنسو کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ریلیجنس. باقی ریلیجنس کے اندر ان کی عبادت ان کے عبادت گاہوں کے اندر ہوتی ہے. ایک چرچ میں جایا جائے گا تو عبادت ہوگی، سیناگوگ میں جایا جائے گا تو عبادت ہوگی، مندر میں ٹیمپل میں جایا جائے گا تو عبادت ہوگی. بٹ فار مسلمس آپ کے اور میرے لیے مسجد میں بھی عبادت ہے، اور جب ہم مسجد سے باہر آ جائیں گے ڈے ٹو ڈے ڈیلی میٹرز میں انوالو ہوں گے وہ بھی ہمیں عبادت کا کانسیپٹ دیتا ہے. اور یہ اسی کو سمجھ آئے گا
جس نے الہ کے مقام پر اللہ رب العزت کو بٹھا لیا، یعنی وہ سجدہ بھی اللہ کو کرے گا، حلال کمائے گا دنیا میں جا کے، اور حلال کاروبار کرے گا. جب بھی یہ حلال کمانا، حلال کاروبار کرنا، حلال سپینڈنگ کرنا، اسراف سے بچنا، ہمارے دین نے اس سب کو عبادت کا فارم دیا ہے. تو یہ 3 آیات اللہ کے تعارف میں ہیں، اور ہم انسانوں کو، ہم مسلمانوں کو ایکٹیو اوبیڈینس سکھاتے ہیں. محمود الزمخشری ایک تفسیر کرنے والے اسکالر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الناس کی پہلی 3 آیات میں اپنے 3 نام، اپنی 3 صفات، اپنا انٹرو 3 آیات سے دیا ہے، وہ کہتے ہیں وہاں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے الناس 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 لا کر انسان کو آنر کیا ہے، تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ اللہ کتنا انسانوں کے لیے کنسرنڈ ہے. یعنی انسان کو احساس دلایا جا رہا ہے. ہم مسلمانوں کو تو ڈبل احساس ہو، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں نعمت اسلام عطا کی ہے. ہر انسان کے لیے سورۃ الناس اوپن انویٹیشن ہے، ہر انسان کے لیے، کہ اللہ نے اس چیپٹر کے اندر جہاں اپنی توحید بیان کی ہے، وہاں ایوری ٹائم اپنے ساتھ الناس کے لفظ کو رکھا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ ہماری بھلائی کانسٹنٹلی چاہتا ہے، ہمارا فائدہ اس میں ہے، ہماری حفاظت اس میں ہے کہ ہم اس کے احکامات سے دور نہیں بھاگیں. اس نے ہمیں جو کرنے کو کہا ہے اور جو اس نے ہمیں تعلیم دی ہے وہ کانسٹنٹ ہمارے فائدے کی ہے. الناس کا لفظ ہمیں یہاں پر یہ بتا رہا ہے. اب ہم سورت میں اللہ کا نام لے کر آگے بڑھتے ہیں. جب آپ سورت میں آگے بڑھیں گی تو آیت نمبر 4 سے لے کر اب آیت نمبر 6 تک سیکنڈ پارٹ آف دا سورہ ہے. جیسا آپ کو کل میں نے امیج میں بھی بھیجا تھا کہ دوسرا پارٹ اسکالر کہتے ہیں یہ جو دوسرا پارٹ ہے یہ المستعاذ منہ کہلاتا ہے، یعنی جس سے ہم بچنا چاہ رہے ہیں. اب اس کا ذکر آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 6 تک آئے گا. ایک اصول اگر آپ یاد رکھیں تو انشاءاللہ جب کبھی آپ قرآن میں یہ اصول اپلائی کریں یا احادیث میں اپلائی کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. اصول یہ ہے کہ آپ اور میں تعوذ پڑھتے ہیں، تعوذ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. تعوذ لفظ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں تعوذ تسمیہ. اٹس ناٹ تعوذ تسمیہ، دس از تعوذ، تعوذ اور تسمیہ. تو جب آپ تعوذ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ تو ایک اصول یہ ہے عربی زبان کا کہ اعوذ کے بعد، اعوذ کا لفظ جو سورۃ الناس میں بھی آیا ہے قل کے بعد، اعوذ کے بعد حرف جر بھی آتا ہے. وہ اس کے ساتھ آتا ہے آپ اور میں جس کی حفاظت میں آنا چاہ رہے ہیں، اور اعوذ کے بعد من حرف جر اس کے ساتھ آئے گا یا اس سے پہلے آئے گا جس سے ہم بچنا چاہ رہے ہیں، جس کے شر سے ہم بچنا چاہ رہے ہیں. اب جب آپ تعوذ پڑھیں گی تو آپ کو پورا شعور ہوگا. اعوذ کے بعد بی آئے گا اللہ کے ساتھ اور من آئے گا شیطان کے ساتھ، بیکاز اللہ مستعاذ بھی ہے اور شیطان مستعاذ منہ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم کہتے ہیں ہم اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں شیطان رجیم سے. تو یہ ایک مستعاذ من کا اور مستعاذ بھی کا پوائنٹ ہے جو آپ یاد رکھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا. کمنگ فارورڈ انشاءاللہ اب ہمارا آج انشاءاللہ ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دیں گے تو ہم سورت مکمل کر لیں گے. لیکن اگر مجھے لگا کہ کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں تو ایٹ لیسٹ ہم آیت نمبر 4 and 5 دونوں کمپلیٹ کریں گے. اور جو چیپٹر ہم اب شروع کرنے جا رہے ہیں مستعاذ من کے انڈر ہی آیت نمبر 4 سے، وہ ہے ابلیس یا قرین کون ہے، اور اس کا تعارف آپ کو سورۃ الناس کی آیت نمبر 4 سے ہی دیا جا رہا ہے. تو اب جو ہم چیپٹر کر رہے ہیں وہ ابلیس کو سمجھتے ہوئے ایک طرح سے ابلیس کا تعارف ہے، اور ابلیس کے ریفرنس سے ہی ہمیں قرین کا تعارف جو ہے وہ ملے گا. سورۃ الناس آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من. اب آپ یاد رکھیے گا کہ مصحف میں آیت کے دائرے کے اوپر لام الف لا لام الف لا چل رہا ہے،
تو اعوذ کی کنٹینیوشن ہے، وہاں تھا اعوذ قل اعوذ بی رب الناس، اور یہاں آ گیا اعوذ من شر، تو اعوذ انڈرسٹوڈ ہے، من شر الوسواس الخناس، یعنی اللہ ہم آپ کی حفاظت میں آتے ہیں کس کے شر سے؟ اس کے شر سے جو دل میں برے برے وسوسے ڈالتا ہے، who whispers evil designs. الخناس کیا کرتا ہے؟ he slinks away، یعنی کہ وہ آتا ہے اور جاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹتا ہے، ریٹریو کرتا ہے پیچھے کی طرف۔ ہم اس سے اللہ آپ کی حفاظت میں آتے ہیں جو بہت وسوسہ ڈالنے والا ہے اور الخناس پیچھے ہٹنے والا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ، وہ دونوں اس آیت میں موجود الوسواس الخناس کے لیے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پر الوسواس الخناس اصل میں شیطان کے لیے آیا ہے، من شر الابلیس نہیں آیا، من شر الشیطان نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا تعارف اس کے صفات کے ساتھ، اس کے کریکٹرسٹکس کے ساتھ کرایا ہے کہ شیطان کون ہے ہمیں پتہ چل جائے، بالکل جیسے ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کون ہے، اللہ رب ہے، اللہ ملک ہے، اللہ الہ ہے۔ ہمیں ضروری ہے کہ پتہ چلے کہ ہمارا دشمن کس لیول کا ہے اور کس لیول کی دشمنی وہ ہم سے کرتا ہے اور کرتا رہا ہے۔ تو شیطان کا نام مینشن نہیں ہے، شیطان کو اس کے کریکٹرسٹکس سے یہاں پر مینشن کیا گیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس اور سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، الوسواس الخناس کے لیے کہتے ہیں، قالا، ان دونوں کا کوٹ، ان دونوں کا کہنا یہ ہے، الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، شیطان انسان کے دل پر پلان کرتا ہے، اس کے دل پر قبضہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، یعنی اس کا ٹارگٹ آپ کا اور میرا دل ہوتا ہے۔ فَإِذَا سَحَا وَغَفَلَ فَوَسْوَسَ، تو جب وہ دل پر پلان کر رہا ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح سے وہ حملہ کر دے، جیسے ہی فَإِذَا سَحَا، انسان جیسے ہی کہیں سے بھی ہیڈ لیس ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے، کیئر لیس ہوتا ہے، جیسے ہی شیطان کو یہ کمی، یہ غفلت نظر آتی ہے، انسان کی جو ہے وہ جس کو آپ کہتے ہیں اللہ سے دوری نظر آتی ہے، فَوَسْوَسَ، فوراً اپنا وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ، عبداللہ ابن عباس اور سعید ابن جبیر کہتے ہیں فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ، اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ کون اللہ کا ذکر کرتا ہے؟ جب اللہ کا بندہ جو ابھی غافل ہو گیا تھا، the same person، وہ جب غفلت کے بعد اللہ کا ذکر کرتا ہے، فَإِذَا ذَكَرَ، جب وہ ذکر کرتا ہے اللہ کا، خَنَسَ، he retreats back، کون پیچھے ہٹ جاتا ہے؟ وہ پیچھے ہٹتا ہے۔ خنسا کس کے لیے آیا؟ ابلیس کے لیے، شیطان کے لیے، یعنی جیسے ہی آپ اور میں اللہ کا ذکر کرنا شروع کرتے ہیں، شیطان ریٹریٹ کرتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے۔ تو یہ ایک بیسک انٹرو ہے جو آپ کو کلاسیکل تفاسیر سے، صحابہ کی تفاسیر سے الوسواس الخناس کا ملتا ہے۔ اسی کو فردر الیبوریٹ کرتے ہوئے سمپل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کو اور مجھے اللہ کی حفاظت اس لیے چاہیے کہ جیسے ہی آپ اور میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، شیطان ہم سے کچھ فاصلے پر چلا جاتا ہے۔ انسان رب سے دور ہوگا، شیطان سے قریب ہو جائے گا۔ انسان رب کے قریب ہوگا، شیطان سے دور ہو جائے گا۔ جب یہ سمجھ آ جائے مجھے اور آپ کو، تو ہم اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ نہیں سکتے، ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو نہیں سکتے۔ اور یاد رکھیں، آپ اور میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں۔ آپ اور میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت لمبی نماز پڑھ لی میں نے عشاء کی، بہت لمبی نماز پڑھ لی میں نے تراویح کی، آپ اور میں تھک جاتے ہیں۔ بہت قرآن پڑھ لیا، جوز تھک گئے تجوید کے ساتھ پڑھتے پڑھتے، آپ اور میں تھکتے ہیں۔ پر شیطان نیور ٹیکس اے بریک، وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ آپ اور میں غافل ہوں اور وہ فوراً ہمارے دل کے اندر کسی طرح سے داخل ہو جائے۔
اس لیے کہ وہ ہمیں بہکانے میں بریک نہیں لیتا. جب بھی اس کا تعارف دیا ہے, صرف شیطان نہیں کہا, الوسواس الخناس کہا ہے. وہ فائٹ بیک کرتا رہتا ہے کانسٹینٹلی. اس لیے مجھے اور آپ کو اس کو کسی بھی طرح سے لائٹ اور کیجول نہیں لینا. کیوں؟ معمولی دشمن نہیں ہے, عدو مبین ہے. فائنلی اس نے جہنم میں گرنا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ وہ اکیلا جہنم میں گرے. وہ چاہتا ہے کہ وہ ہم سب کو جہنم میں لے کر گرے. وہ ہم سب کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور اس کی وہ کانسٹینٹ کوشش کرتا ہے. اور میں آپ کو پریکٹیکلی بتا دوں, جیسے میں نے آپ کو پریکٹیکلی کل ایک اینگل بتایا تھا کہ آج شیطان آپ کی اور میری زبان سے یہ نہیں نکلواتا, خدا نہ خواستہ, کہ میں بہت اعلیٰ ہوں, میں بہت بہترین ہوں, انا ربکم الاعلیٰ. نعوذ باللہ, کسی انسان نے نہیں کہا فرعون کے علاوہ. لیکن وہ ہمیں شیطان فرعون جیسی ایگو ضرور دلواتا ہے. ان دا سیم وے یہ جو شیطان کانسٹنٹلی آپ پر اور مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے, یہ جو ہمیں کانسٹنٹلی جہنم میں گرانے کی فکر میں رہتا ہے, اس میں وہ کیا کرتا ہے, ہمیں ایزیسٹ ٹارگٹ جو ہم اس کے بنتے ہیں, وہ ہمیں غصہ دلاتا ہے. بیکاز ایروگنس کی مینیفیسٹیشن اینگر سے ہوتی ہے. Just keep this in mind. Anger is the manifestation of ego. اور شیطان ہمیں غصہ دلانے میں ایکسپرٹ ہے. تو سب سے پہلے یاد رکھیں, آج کے بعد جب بھی غصہ آئے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فوراً پڑھیے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا, آپ میں سے جن خواتین نے جب بھی غصے میں تعوذ پڑھنے کی کوشش کی ہے, آپ دیکھتی ہوں گی آپ کوشش کرتی ہیں لیکن آپ سے پڑھا نہیں جاتا. تو اعوذ باللہ پڑھنے کی بھی ہمت چاہیے ہوتی ہے. اعوذ باللہ وہ پڑھتا ہے جو اپنے اندر عاجزی کو محسوس کرتا ہے کہ میں نہیں بچ سکتی اس شیطان سے, اس غصے سے, اس ایروگنس سے, اس ایگوئسٹک ایٹیٹیوڈ سے, صرف اللہ بچا سکتا ہے. تو ہم فوراً اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں اور اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. ہاں پلیز آن اے سائڈ نوٹ, اگر آپ کی اور آپ کے اسپاؤس کی لڑائی ہو رہی ہے, بحث ہو رہی ہے, جھگڑا ہو رہا ہے, تو اب ایسے میں آپ کو فوراً یاد آئے کہ اوکے مجھے غصہ کم کرنے کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا ہے, تو کہیں اونچی آواز میں اعوذ باللہ مت پڑھ لیجیے گا. فوراً آپ کے اسپاؤس کو خیال آئے گا کہ یہ مجھے شاید بگانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وہ معاملہ اور ہیٹ اپ ہو جائے گا. تو سب سے اچھی چیز فوراً کیا ہے کہ انسان اپنے انڈر دا لپس فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دے. انشاءاللہ یہی شیطان کا سب سے بڑا کانسٹنٹ حملہ ہمارے اوپر ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ ہمیں چھوڑتا نہیں ہے, وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ الوسواس الخناس میں ایک رائے آپ کی اور میرے سامنے صحابہ سے ڈائریکٹ آ گئی, جس کے بعد یہ رائے فردر ایکسپلین کرتی ہے باقی تمام تفاسیر کو, کہ یہ شیطان ہے جو ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑتا. اچھا, ابلیس کو ہم سب جانتے ہیں, قرین کون ہوتا ہے؟ تو یہ قرین کون ہے, یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آتی ہیں جو چیزوں کو کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے سامنے کھولتی جاتی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن. تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کا ایک قریبی ساتھی قرین جنات میں سے نہ ہو. قالو, صحابہ نے پوچھا, وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ, اور آپ کے ساتھ بھی یہ قرین موجود ہے یا رسول اللہ؟ قال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَإِيَّايَ, ہاں میرے ساتھ بھی ہے, إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلِمْ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِالْخَيْرِ. ہاں میرے ساتھ بھی یہ قرین موجود ہے, مگر یہ کہ اللہ نے میری مدد کی ہے اس کے خلاف, اور یہ مجھے صرف خیر کا حکم دیتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو, اپنے قرین کو مسلمان کر لیا تھا. تو شیطان کو قرین کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک چیز ذہن میں رکھیں, دا ٹرم قرین, قاف را یا نون, قرین عربی زبان میں لغت العربیہ میں ایک ایسے کمپینین کے لیے آتا ہے جو کانسٹنٹلی آپ کے ساتھ رہتا ہے, ون ہو آلویز اکمپنیز یو اینڈ نیور لیوز یو, اس کو قرین کہتے ہیں.
جب انسان پیدا ہوتا ہے، جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اصل میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ 2 قرین اٹیچ کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ، ہر انسان کے اوپر اپوائنٹ کیا جاتا ہے ایک قرین جنات میں سے یعنی شیطان میں سے، وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، اور ایک قرین، ایک قریبی کمپینین اس کو عطا کیا جاتا ہے فرشتوں میں سے۔ فائن، تو بیسیکلی قرین آتا ہے کلوز کمپینین کے لیے، جو آپ کو 1 منٹ کے لیے بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ یہ جو آپ کو اندر سے آپ کے دل میں نیکی کا ارادہ آ رہا ہوتا ہے، وہ فرشتہ آپ کے اندر نیکی کا موٹیویشن ڈال رہا ہوتا ہے، اور یہ جو ہمیں گناہ کا خیال یا غصہ یا ایروگنس آ رہی ہوتی ہے، یہ شیطان قرین جو ہے وہ ڈال رہا ہوتا ہے۔ یہی فرشتہ جو کانسٹنٹلی ہمارے ساتھ رہتا ہے ہماری روح کے ڈلنے سے لے کر ماں کے ووم میں ہماری موت تک، اسی طرح سے یہ شیطان ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے قرین جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں۔ فرشتہ ہماری حفاظت کرتا ہے اور یہ شیطان کانسٹنٹلی ہمیں اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ جو قرین شیطان ہے یہ کتنا قریب ہوتا ہے ہمارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور احادیث اسکالرز اسی سپورٹ کو بیان کرتے ہوئے مینشن کرتے ہیں، مسلم میں ہی، صحیح مسلم میں ہی حدیث آتی ہے، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان خون کی طرح فلو کرتا ہے، یعنی شیطان جیسے بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے اس طرح شیطان ہماری باڈی میں سرکولیٹ کرتا ہے۔ تو یہ بدگمانیاں جو ہمیں آ رہی ہوتی ہیں، اچھا اس نے یہ کہا تو اس کا یہ مطلب تھا، یہی قرین شیطان ہوتا ہے جو ہمیں بدگمانیاں ڈلوا رہا ہوتا ہے۔ یہ جو ہمیں شک اور ڈاؤٹس آتے ہیں یہی قرین ڈلواتا ہے۔ یہ جو بعض لوگوں کو برے برے وسوسے آتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں اتنے برے وسوسے آتے ہیں نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں، کہ ہم زبان پر وہ الفاظ لا بھی نہیں سکتے، یہ ان کا قرین ہوتا ہے جو کہ مضبوط ہو جاتا ہے انسان کی غلطیوں کی وجہ سے، اور پھر یہ ایسے وسپر کرتا ہے۔ غصہ جو ہم کرتے ہیں اسی قرین کی وجہ سے، نفرت کرنا یہی قرین ہمیں سکھاتا ہے۔ تو یہی قرین ہے جو ہمارے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی برائیوں کو بھی بہت میگنیفائی کر کے ہمیں دکھاتا ہے۔ بلکہ آج کل کچھ تھوڑا سا یہ ایشو بڑھ رہا ہے کچھ لوگوں کا، جو کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت برے برے وسوسے آتے ہیں۔ سو دا پوائنٹ از، ان کا یہ قرین جو کہ جن قرین ہے، شیطان قرین ہے، وہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ جو اسلام کا مشکل لگنا ہے، یہ بھی جو مجھے اور آپ کو مشکل لگنا فیل ہو رہا ہوتا ہے، کون کر رہا ہوتا ہے؟ یہی الوسواس الخناس، یہی قرین ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے بہت قریب ہے، یہ ہمارے اب مزاج کو ریڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اعمال تو ہمارے دیکھ ہی رہا ہوتا ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کم کر کے دکھانا، یاد رکھیں، اگر کسی مسلمان کی زبان پر رسول اللہ کا مقام کم ہوتا ہے، ان کے اسٹیشن میں ان کی اہمیت میں کمی آتی ہے، تو وہ بھی یہی قرین کام کر رہا ہوتا ہے، اور یہ مسلمانوں کے اوپر بہت بڑا حملہ ہے جو کہ اس وقت بھی کئی ڈائریکشنز کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرین کے اس مسئلے کو پری ایمپٹ کر چکے تھے۔ ظاہر اللہ کے رسول تھے، ظاہر اللہ کی طرف سے کانسٹنٹ گائیڈنس میں تھے، تو اللہ کے رسول کی سیرت میں ہی ہمیں واقعات اور آپ کی احادیث ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو فکر ہوتی تھی کہ کہیں مسلمانوں کے قرین، یہ جن قرین، رسول اللہ کے مقام کو ان کے دل میں کم نہ کر دیں، بلیورز کی نظر میں رسول اللہ کے مقام کو کم نہ کر دیں۔ تو ایک واقعہ آتا ہے حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کے واقعات میں بھی آپ کو مل جاتا ہے، جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں ہی اعتکاف میں تھے کہ آپ کی زوجہ حضرت صفیہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں۔ افطار کے بعد وہ آپ سے مسجد میں ملاقات کرنے کے لیے آئی تھیں۔ جب ملاقات مکمل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کو ان کے گھر چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے۔
راستے میں ظاہری بات ہے اس وقت اسٹریٹ لائٹس تو ہوتی نہیں تھیں، نہ روڈ لائٹس تھیں، نہ اسٹریٹ لائٹس تھیں، نہ اس وقت کسی کے ہاتھ میں ٹارچ ہوتی تھی، اندھیرا ہوتا تھا. اور اگر آپ نے کسی نے کبھی تھر پارکر وزٹ کیا ہے یا کسی بھی صحرائی علاقے میں اگر آپ کبھی گئی ہیں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بہت سخت اندھیرا ہوتا ہے، جہاں پر خاص طور پر سولر پینلز وغیرہ آج بھی نہیں پہنچی ہیں، الیکٹریسٹی جہاں پر آج بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کو چھوڑنے ان کے حجرے تک جا رہے تھے. راستے میں آپ نے 2 انصاری دیکھے، یعنی آپ نے پہچان لیا کہ 2 صحابہ ہیں، انصاری صحابہ جو جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو اشارہ کیا کہ آپ ذرا رک جائیں، ان کو رکنے کا کہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں انصاری صحابہ کو ایڈریس کیا اور ان سے کہا، ان کو ایڈریس کر کے کہا، اشارہ کر کے، انہا صفیہ، یعنی بتا رہے ہیں کہ یہ جو میرے ساتھ خاتون ہے نا یہ حضرت صفیہ ہیں، یعنی میری زوجہ ہیں. تو جو دونوں انصاری صحابہ تھے وہ حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں ایکسپلینیشنز کیوں دے رہے ہیں؟ سبحان اللہ، ہمیں آپ کی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ایکسپلین اس کہ یہ آپ کے ساتھ اس وقت کون خاتون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم. آپ نے اپنے خدشے کا اظہار کر دیا اور ان دونوں کے ذریعے ہم سب کو بھی ریالٹی بتا دی کہ وسوسہ، بدگمانی، ایک برا خیال کبھی بھی کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے. تو پلیز اپنے ذہن کو خالی کر لو، کیونکہ شیطان خون میں جو ہے وہ فلو کرتا ہے. پھر آپ نے فرمایا، اسی واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان دونوں صحابہ کو ایڈریس کر کے بتایا، وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يَخْلِفَ فِي قُلُوبِكُمَا، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں شیطان جو ہے وہ تمہارے دل میں میرے خلاف کچھ لانچ نہ کر دے، یعنی کوئی برا خیال جو ہے وہ میرے بارے میں شیطان ڈال نہ دے. تو یہ بات، یہ پوائنٹ اس مقام پر سورۃ الناس کے مینشن کرنا بہت ضروری اس لیے ہے کہ شیطان کا ایک بڑا وسوسہ آج کا، شیطان ہمیں آپس میں تو ایک دوسرے کے ساتھ خلش میں مبتلا کرتا ہی ہے، ہمارے اپنے رشتوں کے لیے ہمیں بدظن کرتا ہی ہے. آج ایک بہت بڑا فتنہ، جو کئی فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ ہمارے دلوں میں شکوک اور شبہات ڈالتا ہے. اور رسول اللہ کو اپنی زندگی میں اس کی فکر تھی، جیسے آپ کو اپنی ریپوٹیشن کی فکر تھی ایسے ہی آپ کو مومنین کے دل میں اپنے مقام کی بھی فکر تھی. یہاں آپ کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایک مومن کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے. ایک مومن کا ایٹیٹیوڈ سمپل، اپنی ریپوٹیشن کے بارے میں بھی بہت کیئرفل ہونا چاہیے. I will specially address to all the young girls. Definitely I will inshallah, I'm saying this to young boys also. بلکہ یہ ایڈلٹس پر، مردوں اور عورتوں پر بھی اپلائی کرتا ہے. بعض اوقات شیطان چیزوں کو بہت بنائن اور یا معمولی کر دیتا ہے. آپ مسلمان ہیں، آپ ایک معاشرے میں مقام رکھنے والی خاتون یا آپ ایک معاشرے میں مقام رکھنے والے انسان ہیں، آپ کو اپنی ریپوٹیشن کی فکر ہونی چاہیے. آپ کن محفلوں میں اٹھتی بیٹھتی ہیں، آپ کے انٹرسٹ کیا ہیں، آپ کن جگہوں پر اپنی چوائسز کو شو کرتے ہیں، آپ کا کن دوستوں کے درمیان میں اٹھنا بیٹھنا ہے. دس از آل اباؤٹ یور ریپوٹیشن. اینڈ آئی ول اسپیشلی ریکویسٹ ٹو یوتھ، بچوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ جب ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا فلاں جگہ پر آپ کا جانا اپروپریٹ نہیں ہے، فلاں گیدرنگز میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا مناسب نہیں ہے، اس طرح کے دوستوں میں جانا آپ کا ٹھیک نہیں لگتا، وہ صحیح کہتے ہیں. اٹس اباؤٹ ریپوٹیشن، اٹس اباؤٹ یور مقام ان دا سوسائٹی. جیسے رسول اللہ نے فکر کی اپنی ریپوٹیشن کی، ایسے ہی ہر بلیور کو اپنی ریپوٹیشن کی فکر کرنی چاہیے. ورنہ یہ قرین ہر ایک کے ساتھ موجود ہے جو اسکینڈلائز کرنے میں بہت تیزی دکھاتا ہے. چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اور وہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے. تو یہاں ہمیں دونوں باتیں پتہ چل رہی ہیں. اپنی ریپوٹیشن کا بلیور خیال رکھتا ہے بیکاز یہ قرین کانسٹنٹلی وسپر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور سیکنڈلی کانسٹنٹلی یہ ہماری ریپوٹیشن کو ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج ان کے مقام کو کم کرنے کے لیے بلاگز کے بلاگز موجود ہیں، ویب سائٹس کی ویب سائٹس جو ہیں وہ ڈیزائن کی گئی ہیں
جس مسلمان کا دل اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے بھرا ہوگا، یاد رکھیں وہ کبھی اس طرح سے شیطان کی باتوں میں نہیں آئے گا۔ ایسے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں جو بہت دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں، قرآن ہاتھ میں لے کر بات کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی اہمیت کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ آپ ان کے ٹریپ سے بچیں، آپ ان کے ٹریپ سے بچیں، اس لیے کہ یہ ابھی سے نہیں، آپ کو یہ اپنے ٹریڈیشن میں احتیاط نظر آئے گی، فقہا کا خیال نظر آئے گا، آپ کو تعویل کرنے والے اسکالرز کی رائے ملے گی۔ وہ اپنا ایک انالیسس دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انبیاء کے لیے یہ کیوں کہا یمشی فی الاسواق، کہ یہ انسان ہے، کہ یہ انسانوں کی طرح جو ہیں یہ بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، اس لیے کہا کہ اس چیز کو بھی سمجھ جائیں۔ اللہ پر ایمان کسی کا ہو، اس کو اٹیک کرنا یہ مشکل ہے ایز کمپیرزن رسول اللہ کے اوپر ایمان پر اٹیک کیا جائے۔ یعنی ایک مسلمان اللہ سے جلدی بدظن نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کا ایمان کمزور ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظن ہو جائے گا۔ یہ پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ آئے گا تو آپ کو انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی۔ اور یہ ہمیشہ سے ایشو رہا ہے انسانیت کا۔ انسانیت، انسان کوئی بھی ہو، دیکھیں اللہ تو ایک ایسی ہستی ہے نا جو ہمیں سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ اللہ کے اوپر جو ایمان ہے اس کو اٹیک کرنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے فقہا کی، علماء کی رائے ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کے اوپر اٹیک جو کیا جاتا ہے وہ کمپیریٹیولی آسان ہوتا ہے۔ بالکل دیکھیں انسان کی نیچر ہے، ایک انسان دوسرے انسان کی اتھارٹی کو ایزیلی ایکسپٹ نہیں کرتا۔ آپ سب اس کو کانسٹنٹلی سمجھ سکتی ہیں، ایک انسان دوسرے انسان کی اتھارٹی کو ایزیلی برداشت نہیں کرتا۔ آپ کو پولیس والا روکے گا گاڑی چلاتے ہوئے، آپ اریٹیٹ ہو جائیں گی فوراً، آلدو آپ نے سگنل توڑا ہے، اتھارٹی برداشت نہیں ہوتی ہے نا۔ بیوی جو ہوتی ہے اس سے شوہر کی اتھارٹی برداشت نہیں ہوتی ہے، ایک مقام بہرحال علیہن درجہ اللہ نے اس کو دیا ہے، برداشت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے ٹیچر کے اوپر غصہ کیوں آ رہا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو؟ اتھارٹی برداشت نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ بچے آج کل کے ماں باپ کے اوپر غصہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ بیکاز ماں باپ اتھارٹیٹیو ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک ہیومن سائیکالوجی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی اتھارٹی کو ایزیلی برداشت نہیں کر پاتا، چاہے ریفائنڈ اور بہترین ریفائنڈ ہوتے تھے، لیکن رسول جو ہوتے تھے وہ انسان ہوتے تھے اور ان کو باقی انسانوں کے اوپر اتھارٹی دی گئی ہوتی تھی۔ اور ظاہری بات ہے یہ ایک بڑا امتحان ہوتا تھا۔ ایسے ہی نہیں صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل ملا ہے، بہت بڑا ان کا ایمان کا لیول تھا۔ انہوں نے رسول کی زبان سے اللہ کو پہچانا اور رسول کو بھی ایک ہائی پیڈسٹل پر، ایک مقام پر رکھا۔ دیکھیں میرے اور آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کی شکل میں تو سامنے تھے نہیں، ہم تو دنیا کے ایسے دور میں آئے کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ صحابہ کا، صحابیات کا، ازواج کا امتحان بہت مشکل تھا۔ وہ ان کے سامنے ایک رشتے کے طور پر کھڑے ہوتے تھے، شوہر کے طور پر، دوست کے طور پر، ایک فرینڈ کے طور پر، ایک کسی بھی رشتے کے طور پر کھڑے ہوتے تھے۔ تو آپ سوچیں نا، آپ اپنے اوپر سوچیں، آپ میں سے جتنی بیویاں ہیں، ہم تو کئی مرتبہ شوہر کو انکار کر دیتے ہیں، کوئی چیز ہمیں نہیں سمجھ آتی ہے، ہم اختلاف کر لیتے ہیں، ہمیں کوئی چیز کلک نہیں کرتی ہے۔ سوچیں ازواج کا امتحان کتنا مشکل ہوتا ہوگا، کتنا ٹف تھا۔ ان کو اپنے شوہر کی ہر بات ماننی ہے، یا رسول اللہ کہنا ہے، اور انہوں نے خوبصورت طریقے سے، احسن طریقے سے اس اتھارٹی کو ایکسپٹ کیا۔ سیم واز دا کیس وتھ صحابہ، انہوں نے رسول اللہ کی اتھارٹی کو ایکسپٹ کیا، جو وہ کہتے گئے اور وہ کرتے گئے۔ یہ ان کی عاجزی تھی، جب ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا دا بیسٹ آف دا بیسٹ جنریشن، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔
अब कमिंग बैक टू अस, आपके और मेरे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी एक फिजिकल पर्सनैलिटी के तौर पर मौजूद नहीं है, लेकिन स्कॉलर्स कहते हैं कि आज मुसलमानों के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और आपकी सीरत, जिसमें आपका उठना बैठना और आपका डिस्क्रिप्शन है, वो एक बहुत अहम मुकाम रखता है। उसकी बहुत ज्यादा आपके और मेरे लिए अजमत होनी चाहिए। अब शैतान, ये करीन, ये वसवसे डालने वाला हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे दूर करता है, ये आपकी अहादीस में डाउट्स डलवाता है, ये वो कलमे मुंह से निकलवाता है। ये जो हमारे मुसलमानों की जुबान से कलमे निकल रहे होते हैं, फलां चीज जो मना है, क्या कुरान ने मना की है? अगर कुरान ने मना नहीं की है तो हम इसको मना नहीं समझते। This mindset is telling that one is not willing to accept Prophet's authority. और ये सिर्फ और सिर्फ करीन करवाता है कि हम कुरान की बात मानेंगे, हदीसें बाद में लिखी गई, हदीसें डाउटफुल हैं, हदीसों के अंदर जो है वो इख्तलाफात हैं। ये है ह्यूज वसवसा ऑफ इब्लीस, ह्यूज वसवसा ऑफ करीन ऑफ करंट टाइम्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों अंसारी सहाबा को क्यों मेंशन किया था कि ये मेरी बीवी हैं? इसलिए कि आप शैतान की पावर जानते थे, आप करीन की पावर जानते थे, आप देख रहे थे कि ये कॉन्स्टेंटली इंसानों को बहकाता है। तो जब अंसारुल मदीना के लिए रसूल अल्लाह परेशान हो सकते हैं, आप सोचें, अंसारुल मदीना, वो जो अपनी आंखों से, अपने सर की आंखों से रसूल अल्लाह को देखते थे, वो जो रसूल अल्लाह के साथ उठते बैठते थे, वो जो कलाम करते थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और बहुत मोहब्बत करते थे, उन पर करीन हमला कर सकता है, उन पर शैतान हमला कर सकता है, तो आप और मैं किस खेत की मूली हैं? वी हैव टू बी वेरी वॉचफुल। प्लीज जिन बातों पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंसर्न शो किया है, हमें भी उनको अहमियत देनी चाहिए और अपनी जुबान से कभी कोई नामुनासिब बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ना निकालें, कोई इनअप्रोप्रिएट बात ना निकालें। ईमान जाया हो जाएगा, नेकियां जाया हो जाएंगी। और ये वसवसा सिर्फ और सिर्फ अल वसवासिल खन्नास, वो करीन डालेगा जो मेरी पैदाइश से लेकर मेरी मौत तक मेरे साथ रहेगा। उसको अल्लाह ने मेरे साथ अटैच कर दिया है, वो मेरे साथ कॉन्स्टेंटली जो है वो वसवसा डालने की कोशिश करता रहता है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, शर कहते हैं अरबी जुबान में कोई बहुत बड़ा फ्लेम हो, उसका स्पार्क, कोई बहुत बड़ा फ्लेम, उसका स्पार्क, उसको शर कहते हैं। स्पेसिफिकली ये खैर का ऑपोजिट है अरबी जुबान में। और ये ईवल के लिए आता है, यानी जब भी कोई हार्मफुल चीज मेंशन की जाएगी तो उसको इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में शर के साथ अटैच किया जाएगा। शैतान का वसवसा इज लाइक अ स्पार्क, जो मुझे और आपको, जो मेरी और आपकी नेकियों और ईमान को जला देता है, जो मुझे और आपको नुकसान पहुंचाता है। और शैतान का तारुफ कराया गया है अल वसवासिल खन्नास। पहला लफ्ज है अल वसवास। ये अल वसवास क्या है? अल वसवास कहते हैं बहुत ज्यादा विस्पर करने वाला, बहुत ज्यादा फूंके मारने वाला। अरबी जुबान में अल वसवास बना है 4 लेटर रूट वर्ड से, वाव सीन, वाव सीन। अब मैं आपको इस अल वसवास के बारे में 4 पॉइंट्स बताऊंगी, ठीक है, याद रखिएगा। नंबर 1, देखें, वसवसा आप कहती हैं, तर्जुमा करती हैं विस्पर। विस्पर के लिए अरबी जुबान में एक और लफ्ज भी आता है जिसको आप हमासा कहती हैं, हम्स भी कहती हैं, हा मीम सीन के साथ। जो लोग तजवीद पढ़ते हैं उनको मालूम है कि वो तजवीद पढ़ते हुए हम्स की एक सिफत जो है कुछ
حروف کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. ہمس بھی وسپر ہوتا ہے, وسواس بھی وسپر ہوتا ہے. نمبر 1 پوائنٹ بتا رہی ہوں. ہمس کسی بھی طرح کے وسپر کے لیے آ سکتا ہے. اٹ کین بی اے گڈ وسپر, اٹ کین بی اے بیڈ وسپر. وسوسہ آتا ہے فار دا نیگیٹو کونوٹیشن. برے وسپر کے لیے جو ہے وہ وسوسہ آتا ہے. برے وسپر کے لیے نیگیٹو کونوٹیشن کے ساتھ وسوسہ آتا ہے. دس از پوائنٹ نمبر 1. ایز کمپیئر ٹو ہمسا, وسوسہ استعمال ہوتا ہے ان اے نیگیٹو کونوٹیشن, صرف نیگیٹو وے میں آتا ہے. دوسرا پوائنٹ, اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے وہ استعمال کیا ہے 4 لیٹر روٹ ورڈ. اور ہم بات کر رہے تھے شیطان کا, قرین کا کریکٹرسٹک جو آیت نمبر 4 میں بیان ہوا ہے الوسواس سے. الوسواس کا پوائنٹ نمبر 1 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا جو کونوٹیشن ہے وہ نیگیٹو ہے ایز کمپیئر ٹو ہمسا. ہمس کہتے ہیں فار اینی وسپر, اٹ کوڈ بی گڈ, اٹ کوڈ بی بیڈ. اور جو ہوتا ہے وسواس, یہ آتا ہے فار دا نیگیٹو وسپر. جب نیگیٹو وسپر کی بات آ رہی ہے تو پہلا پوائنٹ اس میں یہ آ گیا. دوسرا پوائنٹ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے اس میں 2 لیٹرز ریپیٹ کرتے ہیں, مرر امپیکٹ ہے. واو سین, واو سین. بالکل جیسے آپ ایک لفظ دیکھتے ہیں زلزلہ, پھر آپ ایک لفظ دیکھتے ہیں سلسلہ, اس میں بھی ریپیٹیشن ہوتی ہے, سین لام سین لام, زلزلہ زا لام زا لام. تو اس طرح سے یہ جو الفاظ اس میں ریپیٹ کرتے ہیں اس کے اندر ایک کونوٹیشن آتی ہے جس کو کہتے ہیں کسی کام کا کانسٹنٹ ہونا. فائن. سو دوسرا مفہوم جو آپ انشاءاللہ یاد رکھیں گی الوسواس میں وہ ہے کسی کام کی کنٹینیوٹی, کسی کام کا کانسٹنٹ ہونا. یہ ریپیٹیشن آف روٹ ورڈ سے یہ مفہوم آتا ہے. تیسرا مفہوم, جو تیسرا پوائنٹ جو میں آپ کو دینا چاہ رہی ہوں الوسواس کے تھرو, عربی زبان میں آپ اگر پڑھیں تو بڑی انٹرسٹنگ ہے عربک لینگویج. اس میں وہ ایکشنز کو ساؤنڈز کے ساتھ ڈسکرائب کرتے ہیں. یہ اصل میں عرب ایک لفظ استعمال کیا کرتے تھے ایک ساؤنڈ کے لیے, وسوس. وسوس کا لفظ استعمال کرتے تھے ایک ساؤنڈ کے لیے. اور کس طرح کی ساؤنڈ کے لیے وسوس کا لفظ استعمال کرتے تھے؟ لٹرلی جب گولڈ بینگلز ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہیں, جس کو آپ کلکی کلیڈ آف گولڈ کہتے ہیں, تو جب گولڈ بینگلز ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہیں اس کو وہ وسوس کہا کرتے تھے. اور پھر اسی کونوٹیشن کو استعمال کیا جانے لگ گیا شیطان کے وسپر کے لیے. کیوں؟ یہ تیسرا پوائنٹ ہے میرا. یہ ساؤنڈ وسوس کا الوسواس کے ساتھ کیوں کنیکٹ کیا گیا, کیسے کنیکٹ کیا گیا؟ اس لیے کہ شیطان کا وسوسہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کی طرف خود بخود متوجہ ہو جاتے ہیں. بالکل جیسے کسی خاتون نے گولڈ بینگلز پہنی ہوں اور وہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوں تو پھر کیسا ہوتا ہے, آواز آتی ہے نا, انسان کی نظر, آپ کی نگاہ ایک دم سے پیچھے مڑتی ہے کہ کس چیز کی آواز آئی. اسی طرح سے الوسواس ایسا وسپر شیطان کا جو آپ کی اٹینشن گریب کر لے, جو آپ کی اٹینشن لے لے, جو آپ کو اپنی طرف متوجہ کر دے. تو یہ تیسرا پوائنٹ ہے الوسواس کے اندر جو کہ آپ کو کلاسیکل اسکالرس کے تھرو ملتا ہے, وہ جو آپ کی اٹینشن کو گریب کر لے. چوتھا پوائنٹ دیکھیں, عربی زبان میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو جب سلائیڈ دوں گی نا تو یہ آپ کے پاس سب چیزیں لکھی ہوئی آ جائیں گی. عربی زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں, جو فاعل کے طور پر آتا ہے. کوئی ایک دفعہ وسوسہ ڈالنے والا ہوگا تو کہتے ہیں موسوسن, میم پر پیش کے ساتھ, موسوسن. کوئی بھی ایک مرتبہ وسوسہ ڈالنے والا موسوسن, میم پر پیش. پھر اس کا اسم آتا ہے واو کی زیر کے ساتھ, وسواسن. اب مزے کی بات کیا ہے کہ نہ یہاں موسوسن آیا, نہ یہاں وسواسن آیا, یہاں آیا واو کی زبر کے ساتھ وسواسن. اس کو کہتے ہیں ہائپربول, صیغۃ المبالغہ. یعنی شیطان صرف ایک مرتبہ وسپر نہیں کرتا, ہی از ناٹ جسٹ اے وسپرر, ہی از ایکسٹریم obsessive whisperer.
बहुत ज्यादा रेपिटिशन के साथ वसवसा करने वाला असल में शैतान है। यह है शैतान का करीन का इंट्रो अल वसवास के लफ्ज के थ्रू। रेपिटिशन के साथ जो है कॉन्स्टेंटली एक ऑब्सेसिव विस्परर के तौर पर ये मुझे और आपको बहकाने की कोशिश करता रहता है। स्कॉलर्स का इस बात पर इजमा है, जो तावील के स्कॉलर्स हैं, तावील यानी कि जो एक्सप्लेनेशन कुरान की बयान करते हैं, जिसको आप तफसीर भी कहते हैं, स्कॉलर्स का इजमा है, वो कहते हैं कि यहाँ पर ये शुरू में हमजा लाम के साथ है, तो ये असल में इबलीस के लिए आया है और डेफिनेटली फिर इबलीस ही की आगे प्रोजेनी चलती है। तो ये अगर वसवासिन होता तो ये सिर्फ कोई भी शैतान होता, लेकिन यहाँ अल वसवास आया है, तो इबलीस मेनली हर करीन को पर्सनली खुद गाइड करता है। आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस कई मर्तबा सुनी होगी जिसका मफहूम आता है कि शैतान का तख्त पानी पर है और वहां वो अपने सब स्टूडेंट्स को, अपनी ज़ुर्रियत को इकट्ठा करके उनको गाइडेंस देता है। तो सूरतुन नास के अंदर जिस शैतान से हम पनाह मांगते हैं वो असल में अपने करीन से होते हुए हम इबलीस तक हर तरह के शर पर चले जाते हैं। हर तरह के शर से अल्लाह हम आपकी हिफाजत में आते हैं। और इबलीस आज भी जिंदा है। इबलीस स्कॉलर्स के मुताबिक आज भी अपनी प्रोजेनी को, इंसानों को बहकाने के लिए कॉन्स्टेंटली गाइड करता रहता है। सूरतुल कहफ की आयत नंबर 50 में हम पढ़ते हैं, अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी। ये जो अफतत्तखिज़ूनहु में हु है, व ज़ुर्रियतहु में जो हु है, ये इबलीस के लिए आई है। तो ये अल वसवास कहकर अल्लाह ताला ने हमें सिखा दिया कि अल्लाह हमें शैतान के हर अमल से आपकी हिफाजत में आना है, इसलिए कि ये शैतान है युदिल्लकुम दलालम बाईदा, जो हमें बहुत ही बुरी तरह गुमराह करता है। देखिए, शैतान का हमला बच्चे पर, बूढ़े पर, जवान पर, मर्द पर, औरत पर, अमीर पर, गरीब पर, शैतान और ये जो हमारे साथ उसकी ज़ुर्रियत में से करीन अटैच हुआ है। इस करीन के लिए मैं सिर्फ इतना बता दूं, इंशाल्लाह सूरत फलक पढ़ेंगे तो फिर हम और तफसील से इस करीन के ऊपर वहां बात करेंगे। इस करीन के लिए मैं ये बता दूं कि इसके बारे में स्कॉलर्स की राय ये है कि क्योंकि ये जिन्नात हैं और जिन्नात की उम्र इंसानों की उम्र की तरह नहीं होती, तो अपॉइंटेड जिन जो हर इंसान के साथ अटैच किया जाता है एज अ करीन उसकी पैदाइश पर, उसकी मौत के बाद उसको छोड़ देता है। उसके बाद वो कहा जाता है वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर समझता है, इंसान की रूह परवास कर जाती है। ठीक है, तो वसवास के 4 पॉइंट्स जहन में रखें। पहला पॉइंट आपको मैंने बताया, इट्स अ नेगेटिव विस्पर, इट हैज अ नेगेटिव कॉनोटेशन। नंबर 2 पॉइंट मैंने आपको बताया, रेपिटिशन ऑफ लेटर्स वाओ सीन मिरर इम्पैक्ट की वजह से इसके अंदर कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी और रेपिटिशन ऑलरेडी आ जाता है, मगर जो इसका 4th पॉइंट है वो इसको और एनहांस करता है। तो सेकंड पॉइंट है रेपिटिशन। थर्ड पॉइंट है शैतान का विस्पर इतना अट्रैक्टिव होता है, इतना लाउड होता है आपके अंदर कि आपकी तवज्जो उसकी तरफ ऑटोमेटिक जाती है। और 4th पॉइंट मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला ने इसका यहाँ पर हाइपरबोल, इसका सीगतुल मुबालिगा इस्तेमाल किया है। अल्लाह ने मुवस्विस इस्तेमाल नहीं किया, विश्वास इस्तेमाल नहीं किया, अल्लाह ने यहाँ पर वाव की ज़बर के साथ वसवास इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब है ऑब्सेसिव विस्परर। ऑब्सेसिव विस्पर करता है और फिर इसकी अगली ही सिफत आगे आ रही है, क्या है? अल खन्नास, द वन हु कीप्स स्टेपिंग बैक। शैतान चाहता क्या है असल में? क्यों कॉन्स्टेंटली विस्पर करता है? शैतान चाहता है किसी इंसान में कोई भी वैल्यू स्ट्रक्चर बाकी ना रहे, बस ये चाहता है। जो पहचान गया वो बच गया, जिसने गुस्से पर काबू पा लिया उसका करीन कमजोर हो गया, जिसने अपने आप को अल्लाह के जिक्र से अटैच कर लिया उससे शैतान रिट्रीट कर जाता है। अल खन्नास, द वन हु कीप्स स्टेपिंग बैक। आगे आता है फिर पीछे जाता है, फिर आगे आता है फिर पीछे जाता है। क्यों आगे पीछे आता जाता है?
बिकॉज वो कोई मौका जाने नहीं देता है आपको और मुझे ट्रैप करने का। वापस पीछे कब हटता है आपकी और मेरे पास से? ये करीन कमजोर कब होता है, पीछे क्यों जाता है? जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो ये शैतान फौरन आपसे पीछे हो जाता है। अब ये विस्पर नहीं कर पाता है, बिकॉज अल्लाह का जिक्र आपके कल्ब में लाउड हो जाता है। जैसे ही इंसान को अल्लाह के जिक्र से दूर देखता है, ये फिर आता है। अल खन्नास है ना, ही रिट्रीट्स बैक, फिर वापस आकर हमला करता है। अल खन्नास को भी अरबी में कहते हैं सीगतुल मुबालिगा यदुल्लु अलल तकरार, यानी कि ये बार बार बैक एंड फोर्थ करता रहता है। ये वेट नहीं करता है कि अच्छा अभी मेरा सोने का टाइम है, अभी मैं इंसान को छोड़ देता हूँ। ये बैक एंड फोर्थ आपको और मुझे हमला करने की कोशिश करता है। ये है इसका कांस्टेंट हमला। बिल्कुल जैसे अल्लाह के लिए आता है ना, अल्लाह अल गफ्फार है, अल्लाह पलट पलट कर बंदे को रेपिटेशन के साथ माफ कर देता है, बख्श देता है। इसी तरह से शैतान जो है वो बंदे पर हमला करने की हर एंगल से कोशिश करता है। यूं कह लें अल वसवास उसका ऑफेंस है और अल खन्नास उसका डिफेंस है। यूं समझ लें, अल वसवास उसका ऑफेंस है और अल खन्नास उसका डिफेंस है। और ये दोनों अल्फाज बहुत खूबसूरती से सूरत नास में आए हैं, जिसमें शैतान का इंट्रोडक्शन, उसकी तस्वीर दिखा दी गई है। वो आपको और मुझे इगोइस्टिक बनाना चाहता है, इसलिए हम अल्लाह की हिफाजत में आते हैं। वो आपको और मुझे एरोगेंट बनाना चाहता है, इसलिए आप और मैं अल्लाह की हिफाजत में आते हैं। वो आपका और मेरा वैल्यू स्ट्रक्चर तबाह करना चाहता है, इसलिए हम अल्लाह की हिफाजत मांग रहे हैं। हमें इस एरोगेंट मखलूक के सामने, अल्लाह के सामने हम्बल होना होगा ताकि हम इस एरोगेंट मखलूक से बच सकें। और याद रखें, कुरान ने वाजे कर दिया है कि कौन से लोग हैं जिन पर करीन हमला नहीं करता, कौन से लोग हैं जो करीन से बच जाते हैं। वो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, यकीनन शैतान जो रब के बंदे हैं, इबादी याद रखें, मेरे बंदे। अल्लाह कह रहा है जो मेरे बंदे हैं, शैतान की उन पर कोई अथॉरिटी नहीं है, शैतान का उनके ऊपर कोई जोर नहीं चलता है। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान। तो जितना हम अल्लाह के स्लेवरी में, जितना हम अल्लाह की बंदगी में, जितना हम अल्लाह की हिफाजत में आएंगे, जितना हम पाक रहेंगे, इंशाल्लाह उतना ये करीन हम पर हमला नहीं करेगा, उतना ये करीन जो है ये मजबूत नहीं हो पाएगा। और देखें, आपको और मुझे इस करीन से हिफाजत के लिए प्योरिफिकेशन चाहिए, पाक साफ रहना बहुत जरूरी है। जो बंदा अल्लाह का इताअत करने वाला होता है वो हराम में इन्वॉल्व नहीं होता, हलाल को, तैयब को एडॉप्ट करता है, तो उसको स्पिरिचुअल पाकीज़गी मिलती है। इसी तरह हमें फिजिकल तहारत भी रखनी होती है ताकि ये करीन हमें नुकसान ना पहुंचाए। आपकी फिजिकल तहारत एडॉप्ट करें, अल्लाह के जिक्र से अपनी जुबान को हमेशा मसरूफ रखें, जब याद आ जाए जब मसरूफ रखें, और अल्लाह का जिक्र करते रहें, अपने दिल की क्लेंजिंग करते रहें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए रात सोने से पहले वुदू करके सोया करते थे। जब आप वुदू करके सोते हैं तो ये शैतान आपके दिन भर के सारी नेकियां उचक नहीं लेता। जब आप दुआ पढ़कर सोते हैं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व आहिया, जब आप अपनी दुआएं पढ़ के सोते हैं तो शैतान आपको उचक नहीं लेता है, आपकी नेकियां जाया नहीं कर देता है। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम करे। अल्लाह ताला जो भी गलतियां हमसे होती हैं और उन गलतियों का इम्पैक्ट हमारे नेकी के कामों पर आता है, अल्लाह ताला हम सबको उसके मामले में बख्श दे, हमें हमारी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला मेरी कोताहियों को दरगुजर फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का इकट्ठा होना कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन एवरीवन for coming live. I really love the way you people are coming live because I'm seriously telling you,
There is no substitute of in these pandemic time, there is no substitute of a live class like this, because ہم already محروم ہیں اس وقت physical اللہ کی ذکر کی محفلوں سے. تو بہتر ہے کہ جتنا لائیو سیشنز کے اندر آ کے ہم اس انرجی کو گین کریں اور پھر ہم اپنے اندر کوئی پازیٹیو تبدیلی لائیں، بیکاز واٹس ایپ کی آڈیو کبھی بھی آپ کو 1 گھنٹہ وہ امپیکٹ نہیں دیتی جو امپیکٹ لائیو کلاس میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اب اس قرین سے، ابلیس سے، ہر طرح کی شیطان کی ذریت سے محفوظ رکھے. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. Once again, جزاک اللہ خیرن.